ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان۔ آرمی چیف کی زیر صدارت GHQ میں 260ویں کور کمانڈرز کانفرنس۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے معصوم شہریوں کے جانی نقصان پر تشویش کا اظہار۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا، فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے۔ مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل، غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ مقدس مقامات پر قبضے کے خاتمے کے لیے فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ غزہ میں قیامت کا منظر، اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں مزید 80 سے زائد فلسطینی شہید۔ رفح میں امدادی سامان کے ویئر ہاؤس پر بھی اسرائیلی فضائیہ نے حملہ کر دیا۔ غزہ کو خوراک، بجلی، پانی اور ایندھن کی فراہمی بدستور معطل۔ تباہ عمارتوں کے ملبے تلے اب بھی ہزاروں فلسطینی پھنسے ہیں۔ امدادی ٹیمیں ناکافی، شہری ہاتھوں سے ملبہ کھود کر لاشوں اور زخمیوں کو نکال رہے ہیں۔ ایندھن ختم ہونے سے اسپتال بند ہونے لگے، لاشیں رکھنے کی جگہ، زخمیوں کے علاج کے لیے دوائیاں نہیں۔ زخمی فلسطینی سسک کر موت کے منہ میں جانے لگے۔ بمباری سے شہداء کی تعداد 3000 سے زائد ہو گئی، 12,500 زخمی۔ شمالی غزہ کے 10 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ جنگ کوئی بھی جیتے، مائیں ہار جاتی ہیں۔ غزہ کے اسپتال سے دل دہلا دینے والا منظر، ایک ماں اپنے 2 بچوں کی شہادت پر نوحہ کنا، بچوں کے بے جان جسم سے لپٹ کر روتی رہی۔ ڈاکٹر نے بے جان جسموں پر نام اور ایک نمبر لکھ دیا، ماں رونے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ غزہ میں ہر 10 منٹ کے بعد ایک بچے کی شہادت ہو رہی ہے۔ غزہ میں آدھی آبادی بچوں پر مشتمل ہے۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اب تک 1000 سے زائد بچوں کی جان لے چکی ہے۔ مغرب نے امن کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اسرائیل فلسطین جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل میں روس کی قرارداد منظور نہ کی جا سکی۔ قرارداد کی منظوری کے لیے 9 ووٹ درکار تھے، حق میں صرف 5 ووٹ ڈالے گئے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان نے مخالفت کی۔ 6 رکن ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ روسی مندوب نے کہا، دنیا منتظر تھی کہ سلامتی کونسل خون ریزی کے خاتمے کے لیے اقدام کرے۔ امریکہ کی دوغلی پالیسی، ایک طرف امن کی باتیں، دوسری طرف اسرائیل بھیجنے کے لیے فوج تیار کر لی۔ پینٹاگون کا کہنا ہے 2000 امریکی فوجی اسرائیل میں تعیناتی کے لیے تیار ہیں۔ مشرق وسطی میں بدلتی صورتحال کی وجہ سے فوجیوں کو تیار کیا گیا ہے۔ امریکی صدر بائیڈن بھی آج تل ابیب پہنچ رہے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر بمباری بند نہ کی تو مزاحمتی تحریکوں کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا انتباہ، کہا صہیونی حکومت طوفان الاقصی آپریشن کے دوران اپنی ناکامی کی تلافی نہیں کر سکتی۔ ایران کا غزہ میں امدادی سامان پہنچانے کے لیے فوری راہداری کھولنے کا مطالبہ۔ سعودی کابینہ کا کہنا ہے فلسطینیوں کی غزہ سے جبری نقل مکانی قبول نہیں کریں گے۔ سعودی عرب کا غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ کینیڈا کا غزہ کے لیے $1 کروڑ امداد کا اعلان۔ انسانی ہمدردی کے طور پر غزہ کے لیے راہداری کا مطالبہ۔ کینیڈین وزیر اعظم کہتے ہیں سنگین انسانی بحران پر گہری تشویش ہے۔ مصری صدر نے کہا اسرائیل امدادی سامان کے ٹرکوں کو غزہ میں داخل نہیں ہونے دے رہا۔ ڈگرا وزیر اعظم کی بیجنگ میں روسی صدر سے ملاقات۔ روسی صدر نے کہا پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ خطے کی معاشی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انوار الحق کاکڑ بولے انسداد دہشت گردی کے لیے روس اور پاکستان یکساں موقف رکھتے ہیں۔ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے بھی 2 طرفہ تعاون اہمیت کا حامل ہے۔ توانائی کے شعبے میں روسی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کریں گے۔ پاک فوج غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف حکومت کو ہر ممکن تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ آرمی چیف کا کور کمانڈرز کانفرنس میں اظہار خیال، کہا ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ مافیا، کارٹلز کے خلاف کارروائیوں کو مزید تقویت دی جائے گی۔ ملک کو معاشی سرگرمیوں کے منفی اثرات سے نجات دلائی جائے گی۔ شرکا نے غیر قانونی تارکین کو 1 نومبر تک ملک بدر واپس بھیجنے کے حکومتی فیصلے کی حمایت کی۔ آرمی چیف کی تمام غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت محفوظ واپسی ڈپورٹیشن یقینی بنانے کی ہدایت۔ کانفرنس کے شرکا نے عزم ظاہر کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والوں سے طاقت سے نمٹیں گے۔ خطے کی صورتحال، سلامتی کو درپیش چیلنجز،
خطرات کے جواب میں حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی. شرکا کا پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے دفاع کے عزم کا اعادہ. آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے معیار کو برقرار رکھنے اور فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر بھی زور دیا. شرکا نے مستونگ، ہنگو، یوب کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی. صبح اپیل کی، شام میں واپس لے لی. نگراں وفاقی حکومت کی نیب ترامیم پر فیصلے کے خلاف دائر اپیل واپس. سپریم کورٹ سے مزید مہلت مانگ لی. اٹارنی جنرل کا کہنا ہے اپیل میں اضافی گراؤنڈ شامل کرنے کے لیے مہلت مانگی ہے. مہلت کی استدعا پر عدالت نے 15 دن کا وقت دے دیا. سپریم کورٹ نے 15 ستمبر کو 2-1 کے تناسب سے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا تھا. فیصلے کے خلاف نظر ثانی دائر کرنے کا مقررہ وقت ختم ہو چکا تھا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے فیصلے کے بعد اپیل کے لیے اضافی وقت دیا گیا تھا. مولانا فضل الرحمان کا تمام سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنے کا مشورہ. کہا وقت آ گیا ہے سیاستدان اور سیاسی جماعتیں بالغ نظری کا مظاہرہ کریں. اختلاف رائے کے باوجود سیاسی گنجائش پیدا کرنی چاہیے. سیاسی انتشار اور خلفشار سے جمہوریت مضبوط ہوگی نہ ملکی مسائل حل ہوں گے. ملکی مسائل کا حل کسی ایک شخص یا جماعت کے پاس. سائفر کیس کے ملزمان پر فرد جرم آئندہ سماعت پر عائد ہوگی. اڈیالہ جیل میں سماعت، ملزمان کو چالان کی نقول دی گئی. چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کمرہ عدالت میں موجود تھے. وکیل سلمان صفدر کہتے ہیں جو کاپی فراہم کی گئی اس میں سائفر سرے سے موجود ہی نہیں تو ٹرائل کس بات کا. عدالت نے ہمیں مطلوبہ وقت نہیں دیا. لگ رہا ہے بہت جلدی فیصلہ کیا جائے گا. عدالت نے ہمیں مطلوبہ وقت نہیں دیا. کیس کی سماعت پیر کو ہوگی. عام انتخابات کی تیاریاں. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت کراچی میں اہم اجلاس. انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا. راجہ سکندر سلطان نے کہا انتخابات میں فوج اور رینجرز کی مدد بھی لی جائے گی. غیر جانبدارانہ اور پرامن انتخابات کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں. انتخابی عمل میں کوتاہی پر اہلکاروں عملے کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. اجلاس میں 4 صوبائی ممبرز کی شرکت. چیف سیکرٹری سندھ، آئی جی، سیکرٹری داخلہ اور دیگر حکام بھی شریک ہوئے. چیف سیکرٹری سندھ نے تمام احکامات پر عمل درآمد کی یقین دہانی. کہا پولنگ اسٹیشنز پر تمام تر سہولتوں کی دستیابی یقینی بنائی جائے گی. نگراں وزیر اعظم کی چین کی کمپنیز کو شمسی توانائی کے میدان میں سرمایہ کاری کی دعوت. چینی تھنک ٹینک اور اسکالر سے خطاب میں انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا چین اور پاکستان گوادر کو علاقائی روابط کا مرکز بنانے کے لیے پرعزم ہے. سی پیک صرف اقتصادی راہداری نہیں ایک دوسرے پر اعتماد کی نشانی ہے. نگراں وزیر اعظم نے ٹویٹر پیغام میں لکھا بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں پاکستان کی نمائندگی کرنا اعزاز ہے. صدر شی جن پنگ کی دعوت اور پرتپاک استقبال کے لیے شکر گزار ہوں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی بیجنگ میں کیریا کے صدر سے ملاقات. صحافی ارشد شریف کے قتل سے متعلق تفتیش میں تعاون کی درخواست. صدر اے آر وائی نیوز عماد یوسف بغاوت کے جھوٹے مقدمے سے بری. مقدمے کی کارروائی خارج کی جاتی ہے. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا تاریخی فیصلہ. تحریری فیصلے میں کہا گیا حکومت شہریوں کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹی کارروائیوں سے پرہیز کرے. اختیارات کا ناجائز استعمال خوف اور عدم تحفظ کا احساس پیدا کرتا ہے. عماد یوسف کے خلاف جس طرح کارروائی کی گئی اس سے میڈیا میں خوف پھیلا. خوف کے ماحول سے اداروں سے نفرت پیدا ہوتی ہے. خوف میں میڈیا بھی آزادانہ کام نہیں کر سکتا. حکومت ناقدوں اور سیاسی مخالفوں کو دشمن نہ سمجھے. یہ یقین کرنا مشکل ہے عوامی نمائندے، صحافی، سیاسی ورکر ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں. جمہوری حکومت کو مثبت تنقید برداشت کرنی چاہیے اور آزاد ماحول فراہم کرنا چاہیے. اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس. احتساب عدالت اسلام آباد نے فیصلہ محفوظ کر لیا. 21 اکتوبر کو سنایا جائے گا. جج محمد بشیر نے کیس کی سماعت کی. نیب پروسیکیوٹر اور اسحاق ڈار کے وکیل قاضی مصباح نے دلائل مکمل کیے. نیب ترامیم
کے بعد اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس بحال ہوا تھا۔ چکن بریانی اور 125 موٹر سائیکل کے بعد جلسے میں شرکت کے لیے نون لیگ ایک اور فخریہ پیشکش، لیگی رہنما کارکنان کو جنت کے ٹکٹ بانٹنے لگے۔ کمالیہ میں کارنر میٹنگ سے خطاب میں سابق رکن قومی اسمبلی چودھری اسد الرحمان نے کہا، نواز شریف کے استقبال کے لیے لاہور جانے والے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ پاکستان فٹ بال ٹیم نے تاریخ رقم کر دی، فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر میں پہلی بار کامیابی حاصل کر لی۔ اسلام آباد کے جناح اسپورٹس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ہوم لیگ میں پاکستان نے کمبوڈیا کو 1-0 سے شکست دے دی۔ میچ کا واحد گول ہارون حمید نے 68ویں منٹ میں کیا۔ پاکستان نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کوالیفائر کے دوسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کامیابی پر کھلاڑیوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ دھرمشالہ میں نیدرلینڈز اور جنوبی افریقہ کا میچ، نیدرلینڈز نے 43 اوور میں 246 رنز کا ٹارگٹ دے دیا۔ 82 پر آدھی ٹیم آؤٹ ہونے کے بعد کپتان ایڈورڈز ڈٹ گئے، ناقابل شکست 78 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ مشکلات کا شکار، بارش کی وجہ سے میچ 43 اوور تک محدود کیا گیا۔ ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ آسٹریلیا کے خلاف جیت کا مشن، قومی ٹیم کا بنگلور میں پریکٹس سیشن، قومی کھلاڑیوں کی بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ محمد رضوان اور شاہین آفریدی سمیت 6 کھلاڑیوں نے پریکٹس میں حصہ نہیں لیا۔ بڑے مقابلے سے پہلے قومی کھلاڑی بیمار پڑ گئے۔ اوپنر عبداللہ شفیق اور شاہین آفریدی کو تیز بخار، لیگ اسپنر اسامہ میر کی طبیعت 5 دن سے ناساز تھی۔ احتیاط کے طور پر مختلف ٹیسٹ کرائے گئے جو کلیئر آئے۔ ریزرو میں موجود زمان خان بھی بیمار۔ ترجمان پی سی بی کا کہنا ہے کھلاڑیوں کو وائرل انفیکشن یا ڈینگی نہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان میچ جمعے کو بنگلور میں کھیلا جائے گا۔ ہم نے بھارت کے خلاف میچ میں غلطیاں کی، پاک بھارت میچ گزر گیا، اب آسٹریلیا کے خلاف جیت کی کوشش کریں گے۔ پاکستانی بیٹر سعود شکیل کی بنگلور میں ARY نیوز سے گفتگو، کہا آسٹریلیا مضبوط ٹیم ہے مگر ہماری تیاری پوری ہے، آسٹریلیا سے جیتے تو پوزیشن مستحکم ہو جائے گی، کوشش کروں گا آئندہ میچز میں اچھی پرفارمنس کروں۔ دشمنی کم ہو جائے تو نیتاؤں کی دکان کیسے چلے گی؟ بھارت کی نامور اسپورٹس صحافی اور رائٹر شادرا اگرا کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا بھارتی حکومت کی جانب سے ویزے کی جھجک شرمناک تھی، کہا میرا بہترین انٹرنیشنل دورہ پاکستان کا تھا، میچ کور کرنے اور کھانا کھانے میں بہت مزہ آیا، دکھ ہوتا ہے اب پاکستان انڈیا ٹور نہیں ہو رہے۔ پاکستان اور ہنگری کی فضائی افواج کے تعلقات میں نئے باب کا آغاز، ہنگری کے ایئر فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل جوزف کولر کا وفد کے ہمراہ ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات، مشترکہ تعاون، عسکری ٹیکنالوجی اور تربیتی پروگرامز میں باہمی اشتراک کے لیے نئی راہیں استوار کرنے کا عزم۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد پر چاقو چوبند دستے کا بریگیڈیئر جنرل جوزف کو گارڈ آف آنر۔ ہنگری کے عسکری وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز میں قائم مختلف تنصیبات اور تکنیکی انفراسٹرکچر کا دورہ، وفد نے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا بھی دورہ کیا۔ اقوام متحدہ فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے میں کردار ادا کرے، عالمی برادری فلسطین کو آزاد ریاست اور بیت المقدس کو دارالحکومت تسلیم کرے، انسانی المیے پر عالمی طاقتوں کی خاموشی مجرمانہ ہے۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام اسلام آباد میں قومی فلسطین کانفرنس کا مطالبہ، اسرائیلی جارحیت پر عالمی طاقتوں کی مجرمانہ چشم پوشی پر احتجاج، راجہ ظفر الحق کی سربراہی میں قومی القدس کمیٹی کے قیام کی تجویز، کمیٹی مختلف ممالک سے رابطے کرے گی، اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ پر اتفاق، کانفرنس میں مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ سراج الحق نے کہا امہ کو پیسے اور اسلحہ سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ نتن یاہو کا خاکہ بنانے پر کارٹونسٹ نوکری سے فارغ، گارڈین نے کارٹون یہودی مخالف قرار دے کر اسٹیو بیل کو نوکری سے نکال دیا۔ اسٹیو پچھلے 40 سال سے گارڈین کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ گارڈین کے ترجمان نے کہا اسٹیو بیل کے کانٹریکٹ کی تجدید نہیں کی جائے گی۔ بالی ووڈ اداکار سونم کپور فلسطینی بچوں کے حق میں بول پڑی، انسٹاگرام پر اداکارہ نے اسپتال کی ویڈیو شیئر کر کے لکھا رحم کرو، کہا غزہ میں آدھی عوام بچوں کی ہیں،
सोनम कपूर के फलस्तीन को सपोर्ट करने पर भारत में शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 14 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड पर अफगान शहरियों को पासपोर्ट जारी किए गए। अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर सऊदी अरब का सफर किया। पाकिस्तान से 12,096 मुबैना जाली पासपोर्ट जारी होने की तहकीकात का आगाज। जाली पासपोर्ट पर सफर करने वालों की फहरिस्तें इंक्वायरी कमेटी को मिल गई। कमेटी नादरा से भी अफगान महाजरीन का डेटा हासिल करके स्क्रूटनी करेगी। कमेटी पासपोर्ट पर रवानगी की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इदारों की मिली भगत का तयन करेगी। 15 दिन में नताइज और सिफारिशात सेक्रेटरी दाखिला को पेश करेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश, मौसम ठंडा ठार हो गया। लाहौर, शेखुपुरा, सरगोदा, उकाड़ा, मुजफ्फरगढ़ और बिहाड़ी में जल थल एक। सियालकोट में नशेबी इलाके जेर आब आ गए। स्वात और लोअर दीर समेत बालाई इलाकों में रिमझिम। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी के बायस आमदोरफ्त के लिए बंद। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी, हरी भरी वादियां बर्फ से ढक। और हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। आज फारूक सत्तार बनेंगे मेहमान, सामना करेंगे वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का। अजहर अली, बासित अली और कामरान अकमल देंगे क्रिकेट पर माहिराना राय। मुस्तफा चौधरी और आदि लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।